رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی قبلِ مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم کست منی عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ را کو پشتی بحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا پلمدان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل تحفظ ناموس رسالت اور ساتھ ہی ساتھ اصلاح عقائد و اعمال اور اس پر طرفہ عرس حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فخر ازہر حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تین نسبتیں اس جلسے کو حاصل ہیں اور میری اور آپ سب کی حاضری اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل قبول فرمائے۔ یقیناً اس منبر پر
ایک سے ایک شموس و اقمار موجود ہے، بڑے بڑے آفتاب و مہتاب علم و فضل کے یہاں پر جلوگر ہیں، اور آپ نے مجھ سے پہلے ان کو سنا ہوگا یا پھر میرے بعد آپ ان حضرات کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ میرے خیال سے آپ نے مجھ سے پیشتر برادر ذیقدر حضرت علامہ حافظ امین رضوی صاحب ان کی گفتگو بھی سماعت کی ہوگی، اور بھی آپ لوگوں کو سننا باقی ہے۔ بہت دیر آپ کا نہیں لیتے ہوئے بہت مختصر کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا میں مسلم امہ پر جو حال اور احوال ہے وہ آپ سب پر بالکل عیاں ہے، اور آپ سب کو بالکل پتہ ہے، آپ سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، ہم لوگوں کا اس سے جتنا تعلق ہے اس سے زیادہ تعلق آپ لوگوں کا ہے۔ کہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایک بات کہ آج پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کرتا، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کرتا، کسی ایک خطے کی بات نہیں کرتا، بلکہ پوری دنیا کے حالات کا اگر مشترکہ طور پر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں پر مسلمان مارا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمان پیٹا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمان جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، کہیں پر بیجا مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو زمین سے ہی ہٹایا جا رہا ہے، کہیں پر حالات یہ ہے مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو پریشان ہے، کہیں پر مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کی لاش بے گور و کفن تڑپ رہی ہے، کہیں پر مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبروئیں، بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبروئیں، نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے انسان کو جو ہے وہ بے دست پا کیے ہوئے ہیں، اور ہر انسان اللہ اکبر بے چین اور بے قرار ہوتے ہوئے اور اسی عالم کے اندر یہ کہتے نظر آتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی امداد کیوں نہیں آتی، گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، بیٹیوں کی آبروئیں لٹ رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی، کیوں اللہ کی امداد نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ہر انسان بڑی سوالیہ نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے خدا کی مدد کا منتظر ہے۔ بچے خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، جوان خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، بوڑھے خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھی جب امداد کے اندر تاخیر ہو رہی ہے تو انسان کا عقیدہ کہیں متزلزل، کہیں مذبذب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی جوان یہ سوچتے ہیں کیا یہ امداد کے واقعات ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود جو گلزار ہو گئی تھی، حضرت اسماعیل پر جو چھری چلنے کو تیار نہ تھی، جناب یوسف کو مصر کے قید خانے سے نکال کر جو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، جناب ایوب کو جو بیماری سے شفا عطا کی گئی تھی، کیا معاذ اللہ یہ کسی واعظ اور کسی خطیب کا گڑا ہوا افسانہ تو نہیں؟ یاد رکھیں یہ حقائق ہیں، نہ کوئی افسانہ ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں ہیں، بلکہ حقائق ہیں، اور ان سب کو قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ اور جس چیز کو قرآن بیان کر دے پھر مزید اس کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ اپنی غربت کے خاتمے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ اللہ اکبر یہ رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر اللہ کی امداد چاہتے ہیں، تو میرا اللہ کل جس طریقے سے مدد کرنے پر قادر تھا آج بھی وہ اسی طرح مدد کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کی مدد بالکل آئے گی، اور اللہ کی مدد بالکل آ سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد فاسق و فاجر کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد منافقوں کے لیے نہیں آتی، اللہ کی مدد کافروں کے لیے نہیں آتی،
اللہ کی مدد ہمیشہ نبی کے وفاداروں کے لیے آیا کرتی ہے، اللہ کی مدد کا نزول ہمیشہ وفاداروں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اٹھتے ہوئے جنازوں پر اگر خدا کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے دل کے اندر ٹٹولنا ہوگا، ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی وفاداری کتنی ہے، ہم حضور کے وفادار کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر بیٹی کی لٹی ہوئی آبروؤں پر ہم اللہ کی مدد کے منتظر ہیں، مسجدوں کے مسمار ہونے پر اللہ کی امداد کے منتظر ہیں، تو ہمیں ٹٹولنا ہوگا ہم اللہ کے رسول کے وفادار کتنے ہیں۔ اس لیے کہ اگر بدر میں 313 کی امداد کے لیے ہزاروں فرشتوں کو لے کر روح القدس نازل ہوتے ہیں تو وہ رسول کے غداروں پہ نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ نبی کے وفاداروں پہ نازل ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کربلا میں خدا کی مدد تھی تو غداروں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ وفاداروں کے ساتھ تھی۔ ابراہیم پر نار نمرود گلزار ہوئی تھی تو جناب ابراہیم نے مکمل طور پر وفا کا حق ادا کیا تھا، تب اللہ کی مدد نازل ہوئی تھی۔ اب ہمیں یہاں پر صرف اتنا فیصلہ کرنا ہے، تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں، یہ بات پہلے میں بالکل واضح کر دوں، یہ مجمع نہ امین القادری کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع نہ حضرت محبوب گوہر کے نام پر آیا ہے، نہ یہ مجمع خطبہ اور علماء کے نام پر آیا ہے، یہ مجمع صرف اور صرف مصطفیٰ جامع رحمت کی ناموس کے نام پر آیا ہے، یہ حضور کے نام پر آیا ہے۔ واللہ مسلمان اپنے نبی کا اتنا وفادار ہے کہ اگر مرنے والے کو نبی پاک کے نام پہ اٹھایا جائے تو مرنے والا بھی حضور کے نام پہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر